السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 18 رجب۔ نمبر 1، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رضاعی بھائی اور مشہور صحابی ہیں۔ نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں قید کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تمام مشکلات میں ساتھ دیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور اسلام کی عظیم الشان لڑائی غزوہ بدر میں خوب جوہر دکھائے، اور پھر دوسرے سال غزوہ احد میں بڑی بہادری اور جانبازی دکھائی۔ تقریباً اللہ کے 30 دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ جنگ احد میں جب وہ شہید ہو گئے تو کفار مشرکین نے ان کا مسئلہ کیا، یعنی جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ ڈالا اور ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت پر بڑا رنج و غم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا خطاب دیا۔ ان کے وارثین میں صرف ایک چھوٹی بیٹی اور بیوی تھی۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیل اللہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور پسینے کو پونچھ کر جمع کرنے لگیں۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے کے بعد کی ایک خاص دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور قوت و طاقت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ واقعہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ خلاصہ، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا رزق کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل کرنا یا پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیں گے، کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتی کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسا تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیمار کے لیے جو مفید ہے۔ ایک مرتبہ ام منظر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کر،
اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ منظر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ فائدہ: چقندر اور جو آدمی کے لیے مفید ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب پاخانے کے لیے جائے تو صفائی کے لیے داہنا ہاتھ استعمال نہ کریں، اور جب پانی پئیں تو ایک سانس میں نہ پئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ملک شاہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔